ابھی ابھی نماز کے مسائل میں سے پچھلی نشست میں نماز کے فرائض بیان کیے تھے، نماز کی شرائط بھی ہو گئی. اب نماز کے ہیں واجبات. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز میں واجب ہیں. واجب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ واجب اگر بھول کر رہ جائے تو اس کے بدلے میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. اگر جان ہو کہ کوئی واجب کو چھوڑ دے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی. بھول کر رہ جائے واجب تو پھر اس کے بدلے میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. اگر ایسا ہوا کہ واجب ہے کہ بھول کے سجدہ صاحب کرنا تھا لیکن سجدہ صاحب بھی کرنا بھول گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، تو اب حکم ہے کہ اس نماز کو دہرانا پڑے. تو لہٰذا نماز کے واجبات میں سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. فرض کی جو آخری دو رکھتے ہیں مغرب میں ایک بجتی ہے، باقی عصر ظہر اور عشاء میں دو رکھتے ہیں. تو فرض کی جو آخری رکھتے ہیں تو ان کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ فرض ہو، سنت ہو، موقع ہو، غیر موقع ہو، نفل ہو یا وتر ہو، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یعنی فرضوں کی پہلی دو میں بھی واجب ہے. آخری جو دو رکھتے ہیں فرضوں کی مغرب میں ایک ہے، جن میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. لہٰذا یہ درجہ بندی کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ فرق ہے کہ فرضوں کی آخری دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا ملانا سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے. واجب کہاں ہے؟ فرضوں کی آخری رکعتوں کو چھوڑ کے باقی فرضوں کی پہلی دو رکعتیں آپ سنتے دو پڑھ رہے ہیں، چار پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نفل دو پڑھ رہے ہیں، چار پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر تین وتر ہوتے ہیں تو تینوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور اس کے بعد سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے. اور یہ بھی وہی حکم ہے کہ فرضوں کی آخری دو رکعتوں کے علاوہ ہر رکعت کے اندر چاہے وہ سنتے ہیں، نوافل ہیں یا وتر ہیں، ہر رکعت کے اندر سورت کا ملانا بھی واجب ہے. چھوٹی سورت یا کوئی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، جس طرح سورہ کوثر ہے، چھوٹی 3 آیات ہیں. عبس وتولى یہاں پر انجاء الامہ 2-3 آیات پوری ہو جاتی ہیں. لہٰذا وہ چھوٹی 3 آیتیں یا ان کے برابر ایک بڑی آیت یہ واجب کی مقدار ہے. ویسے تو سنت ہے نا، تھوڑی سی لمبی قرار کی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ دو نماز کے واجب ہو گئے، سورت کا فاتحہ کا ملانا اور ساتھ سورت کا ملانا یا کوئی بڑی آیت کا ملانا. اب یہاں پر ایک واجب اور بھی ہے کہ فاتحہ پہلے اور سورت بعد میں، یہ ترتیب بھی واجب ہے. اگر کوئی بھول کے سورت پہلے پڑھ لیتا ہے، فاتحہ پھر یاد آیا کہ میری فاتحہ رہ گئی، اب فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ واجب چھوٹ گیا، اس کے بدلے میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اب یہاں پر ایک یہ بھی واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر ایک لفظ پڑھنا واجب ہے، پوری کی پوری سورہ فاتحہ. اب تاکہ کوئی ایک لفظ پڑھنا بھی بھول گیا تو اس کے بدلے میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور پھر سورہ فاتحہ کا ایک بار پڑھنا واجب ہے. یہ بھی نماز کے واجبات میں چیز شامل ہے کہ ایک بار اگر فاتحہ کوئی تکرار کر دیتا ہے تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت آگے پڑھ لی تھی اس کی جگہ پر پھر فاتحہ ہی پڑھ لی تو اب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. اور حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ فاتحہ آدھی سے زیادہ پڑھ چکا ہے، اب دوبارہ سے پھر شروع کر لی، مطلب مغالطہ لگ گیا، غلطی محسوس ہوئی، دوبارہ سے شروع کر لی تو اب بھی جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہوگا. یعنی سورہ فاتحہ کا تکرار نہیں کر سکتا. تکرار نہ کرنا یا یوں کہہ لیں ہر رکعت کے اندر ایک بار سورہ فاتحہ کا ہونا یہ چیز واجب ہے، اس کے خلاف کرے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فاتحہ کی جگہ پر بندہ تحیات پڑھنے لگ جاتا ہے. عام طور پر جب بیٹھ کے ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ صورت بن سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ہاتھ باندھ کے بڑی فاتحہ ہے لیکن تحیات ہونا شروع کر دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے. جب آپ کو یاد ہے تحیات کو چھوڑیں، فاتحہ پڑھیں اور سجدہ سہو ہوگا. اسی طرح یہ صورت وہاں پر بھی پیدا آ سکتی ہے کہ پڑھنی تحیات ہے تشہد میں، وہاں پر بندہ فاتحہ بس اوقات بول کے پڑھ دیتا ہے تو وہاں پر بھی یہ حکم ہے جب یاد آئے تو فاتحہ کو پھر پڑھ لی، چھوڑ دیں، تحیات پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں. اور قرات کے حوالے سے اور بھی مسائل ہیں کہ جو رات کی نمازیں ہیں مغرب، عشاء اور فجر، ان میں اونچی قرات کرنا یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ اور جو سات سورہ ملانی ہے ان کا اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر میں ہیں ہی 2 رکعتیں، تو ان میں جو ہے اونچی قرات کرنا سورہ فاتحہ اور ساتھ جو سورہ ملانی ہے ان دونوں کا اونچا پڑھنا جہاں سے یہ واجب ہے. فرضوں کی جو آخری مغرب میں 1 ہے، عشاء میں 2 ہے تو ان میں ایسا پڑھنا واجب ہے. بعد میں پہلی 2 رکعتوں کی تو لہٰذا ان میں اونچی قرات واجب ہے. اگر امام صاحب ہے، ظاہر ہے اکیلے نے اونچی قرات نہیں کرنی، امام صاحب نے کرنی ہے. امام صاحب نے مغرب، عشاء یا فجر میں اونچی قرات کرنی تھی لیکن سورہ فاتحہ شروع کر دی، ایسا پڑھنی شروع کر دی تو بھول گئے، بعد میں پیچھے سے لقمہ آ گیا، ان کو یاد آ گیا. اب حکم ہے کہ جتنی پڑھ چکا ہے امام صاحب وہیں سے آگے شروع کر دیں اونچی آواز سے. یہ نہیں کہ اس کو ہٹ کے پیچھے سے آئے گا دوبارہ، کیونکہ ابھی ذکر ہو گیا کہ فاتحہ کا تکرار نہیں کرنا ہوتا تھا کہ آدھی پڑھ کے دوبارہ سے نہیں شروع کرنا ہوتا. اگرچہ ایسا پڑھ رہا تھا سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، وہ ایک ہی سجدہ صاحب ہوگا، حتیٰ کہ کوئی بھول کے، کیونکہ اس وقت ایک پریشر سا ہوتا ہے تو امام صاحب فرق نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تھے، لقمہ آیا تو دوبارہ سے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا تو سجدہ صاحب تو ایک ہی واجب ہوگا.
اور اس کی مقدار یہ ہے کہ اونچا پڑھنا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین ایک آیت بھی انہوں نے ایسا پڑھ لی تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ اسی طرح جو ظہر اور عصر کی نماز ہے ان میں قرات ایسا کرنی ہے، اگر اس نے اونچی شروع کر دی اتنی ہی مقدار کے اندر تو اب بھی سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک نماز اور واجب ہے، نماز وتر پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے جو ہم تکبیر کہتے ہیں، قانون کا قاعدہ کرنا سنت ہے، تکبیر کہنا، اللہ اکبر تکبیر کہنا وہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اس کے بعد تکبیر نہیں کہی، بھول گیا اور ساتھ ہی دعائے قنوت شروع کر دی، رکوع سجدے میں چلا گیا تو اب بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، وتر میں وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور اگر یہ دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو تب بھی سجدہ صاحب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ ہے، دعائے قنوت پڑھنا اگر بھول گیا، رکوع میں چلا گیا تو اب رکوع فرض ہے، دعائے قنوت واجب ہے، فرض چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آنا۔ آخر یاد آ گیا تو بس وہیں کھڑا رہے، رکوع پورا کرے، نماز پوری کرے، آخر میں سجدہ صاحب کر دے، کیونکہ دعائے قنوت واجب ہے اور رکوع فرض ہے، تو فرض کی اہمیت زیادہ ہے، فرض چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آنا۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی آدمی سورت ملانا بھول گیا، سورت فاتحہ پڑھی تھی، ساتھ سورت ملانی تھی اور سورت ملانا بھول گیا، بھول کے رکوع میں چلا گیا، تو اب حکم ہے کہ یہ واپس آئے، سورت ملائے، پھر رکوع وہ پہلے والا ختم ہو گیا، دوبارہ سے رکوع اور اگلی نماز پوری کرے اور سجدہ صاحب کی صورت میں واجب ہو جائے گا۔ اب ابھی قانون بیان کیا کہ فرض چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آنا ہوتا، اور یہاں پر قانون وہ ہمارا ٹوٹ رہا ہے کہ سورت ملانا واجب ہے۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ سورت ساتھ ملانا واجب ہے، رکوع فرض ہے، یہاں پر بھی تو وہی قاعدہ ہے کہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آ رہا ہے، تو یہ پھر یہاں پر مختلف مسئلہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعائے قنوت واجب ہے، رکوع فرض ہے، فرض چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آنا۔ یہاں پر سورت کا ملانا الگ طور پر ہے واجب، لیکن سورت کا جو ملانا ہے یہ ہے قرات کا حصہ۔ قرات مطلب ہے سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملانا، اس کے مجموعے کا نام ہے قرات۔ اور نماز کے فرائض کے اندر ہم نے سیکھا جانا کہ نماز کے فرائض میں پہلا فرض قرات ہے، قرات کرنا، مجھے پہلا قیام ہے، دوسرے نمبر پر قرات آ گئی، تو قرات کرنا وہ فرض ہے۔ تو گویا کہ جب تک سورت نہیں ملائے گا فرض کی تکمیل نہیں ہوگی، فرض پورا نہیں ہوا، فرض ادھورا رہ گیا ہے۔ تو اس لیے کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول کے رکوع میں چلا گیا ہے، اب حکم ہے کہ رکوع کو چھوڑ کے واپس آئے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض کو چھوڑ کے واجب کی طرف آ رہا ہے، بلکہ ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف ہی آ رہا ہے، اور وہ پہلے والا فرض جو قرات تھا وہ ادھورا رہ گیا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ زیادہ یہ حکم ہے کہ رکوع میں یاد آ جائے تو واپس آئے، اور یہ مفتوی قول ہے، اسی کے اوپر فتویٰ ہے، اور رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہے، تو اب بھی حکم ہے واپس آ جائے، حتیٰ کہ پہلے سجدے میں پڑا ہوا ہے تو اب بھی واپس آنے کا حکم ہے، دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ رکعت پوری ہو گئی تو آخر میں پھر سجدہ صاحب کر لے گا۔ زیادہ یہاں پر یہ مسئلہ بھی انتہائی جو ہے وہ اہم ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، قوما جس کو کہتے ہیں، وہ بھی واجب ہے، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اور اگر رکوع سے کھڑا ہوا، تھوڑی سی کمر اٹھائی تھی، فوراً ہی سجدے میں چلا گیا، جان بوجھ کے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی سستی میں، تو جان بوجھ کر ذکر کر دیا واجب ہے، جب نماز ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی اسی طرح آیا، اس نے نماز پڑھی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ سے اس نے نماز پڑھی، اسی طرح کوئی تبدیلی نہیں، ویسے ہی نماز جلدی جلدی، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے نہیں ہو رہے، دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے بیٹھ نہیں رہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا نہیں جماعت ٹھیک نہیں، دوبارہ پڑھو۔ چوتھی مرتبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتلا ہی دیں میری غلطی کیا ہے نماز میں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا طریقہ بتلایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب تو رکوع کرے تو اطمینان سے رکوع کر، یہاں تک کہ سر اور کمر سیدھا ہو جائے، برابر ہو جائے، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جائے، اس وقت تک رکوع سجدے کے لیے نہیں جھکنا جب تک کہ سیدھا کھڑا نہ ہو جائے، اور فرمایا جب ایک سجدے سے سر اٹھانا ہے دوسرے میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ سیدھا بیٹھ نہ جائے۔ تو لہٰذا یہ اگر بندہ جلدی جلدی سے کر رہا ہے تو یہ بھولنے والی صورت نہیں ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کر رہے تو نماز ہو جائے، جان بوجھ کے جلدی کر رہا ہے تو یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا، اور حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ ہر جوڑ، یہ جسم کے جوڑ آگے پیچھے ہوئے نا جھکا ہے رکوع میں، تو ہڈیاں ساری کی ساری اپنی جگہ پر آ جائے، بالکل سیدھا آدمی جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد پھر جو ہے سجدے کی طرف جائے، اور جو سنت کے مطابق ہم اگر ادا کریں نماز تو پھر تو یہ خرابیاں آتی نہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو، اور ربنا لک الحمد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ربنا لک الحمد کہتے کہتے نیچے جاتے ہیں اور سجدے کے قریب سر پہنچے وہاں پر بولتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ربنا لک الحمد کہہ لیں، یا ایک حدیث میں اللہم ربنا ولک الحمد کے الفاظ میں ہے وہ کہہ لیں، تو وہ کھڑے کھڑے کہنا ہے،
وہ کھڑے کھڑے کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کے لیے جھکنا ہے. تو اگر ربنا لک الحمد آپ کھڑے کھڑے کہہ لیں گے تو یہ آپ کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے گا سکون سے، کیونکہ ایک تسبیح کی مقدار ہی سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے. اس کے بعد واجب ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، تو وہ جلسہ بھی واجب ہے. اس میں بھی غلطی ہوتی ہے، ایک سجدہ کر کے فوراً سر اٹھایا اور بس اوقات تو لوگ ہاتھ بھی نیچے ہوتے ہیں کہ دوبارہ اس سجدے میں چلے گئے، تو اس عمل کی وجہ سے بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر بھول کے نہیں جان بوجھ کے اس واجب کو چھوڑ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. دوبارہ سے ایسی نماز کے پڑھنے کا حکم ہوگا. تو لہٰذا وہاں پر بھی حکم ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے، دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر آپ بیٹھا کرتے تھے جتنی دیر ایک سجدے میں لگاتے. ایک سجدے میں جتنا ٹائم لگاتے تو دو سجدوں کے درمیان آپ اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے. اور جسے واقعہ میں کچھ دعائیں بھی ہیں کہ آپ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو کچھ ایک دعا بھی وہ پڑھ دیا کرتے تھے، وہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بیان کریں گے. تو اس کے بعد نماز کا واجب ہے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا. 3 رکعتی اور 4 رکعتی نماز میں 2 رکعت پورے ہو جانے کے بعد بیٹھنا قاعدہ اولا اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی واجب ہے. مثلا کوئی 3 پڑھنا چاہ رہا ہے یا 4 پڑھنا چاہ رہا ہے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا واجب تھا، اب بیٹھا نہیں ہے، کھڑا ہو گیا ہے. تو اب کھڑا ہو گیا ہے تو پھر واپس نہیں آنا. اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، سجدہ کیا ہے اور سجدہ کرنے کے بعد ایسے اس نے بیٹھنا تھا، بیٹھنا نہیں، کھڑا ہو گیا ہے. یوں اس نے کھڑا ہونا شروع کیا، یہاں تک ہے تو یاد آ گیا تو واپس آ جائے، کوئی سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے. یہ جوڑ آپس میں کھل گیا، پنڈلی اور ران کا جوڑ یہ اگر کھل گیا، فتاوی رضوی میں لکھا ہوا ہے کہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اور اس کو کہتے ہیں قیام کے قریب ہو گیا ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے لیکن کھڑے ہونے کے قریب چلا گیا ہے. جب جوڑ کھلا تو لہٰذا کھڑا مکمل ہو جائے یا یہ والی صورت وہ کھڑے ہونے کے قریب ہو جائے، جوڑ کھل جائیں، تو اب واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہی مسئلہ آ جائے گا قیام فرض ہے اور یہ بیٹھنا واجب ہے. فرض چھوڑ کے واجب کی طرف نہیں آنا. بس سادہ سی بات ہے، آخر میں سجدہ صاحب کر دیں. اور بس اوقات یہاں پر بڑی ایک غلطی ہوتی ہے، امام صاحب بھول کے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، بھول کے کھڑے ہو گئے مکمل طور پر، پھر پیچھے سے لقمہ آتا ہے. اچھا امام صاحب کو مسئلے کا پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے واپس نہیں آنا، لیکن پچھلے والا بندہ پھر لقمہ دیتا ہے، وہ اس نے خاموشی کی تو کسی اور نے لقمہ دے دیا، بار بار لقمے دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اب لقمے کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے کہ ایسی جگہ پر لقمہ دینا جہاں پر بنتا نہیں ہے، تو لقمہ دینے والے کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. کیونکہ لقمہ دینا یہ نماز کے اذکار کے علاوہ یہ ایک گفتگو ہے، بات ہے، اور نماز میں گفتگو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ضرورت کی بنا پر اس کو جائز رکھا گیا ہے کہ آپ امام بول رہا ہے سبحان اللہ لفظ بول کے یاد کرا سکتے ہیں، اللہ اکبر لفظ بول کے آپ اس کو یاد کرا سکتے ہیں. لہٰذا اگر امام ابھی کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہے، جوڑ کھلے نہیں ہے، تو آپ کو پتہ چلا تو اور آپ نے یاد کرا سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں. لیکن امام کھڑا ہو گیا ہے تو پھر آپ انتظار کریں کہ آخر میں امام سجدہ صاحب کرے گا. سجدہ صاحب کے لیے بھی بھول رہا ہے امام صاحب، تو اب آپ سجدہ صاحب کے لیے اس کو یاد کرا دیں، لقمہ دے کے سبحان اللہ بولیں، پیچھے امام صاحب سمجھ جائیں. تو لہٰذا یہاں پر یعنی کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ واجب ہے. جوڑ کھل گئے، جب بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، واپس نہیں آنا ہوتا، نماز مکمل کر دے. اور پھر اس میں بیٹھ کے التحیات کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. بیٹھنا الگ واجب ہے، التحیات کا اندر پڑھنا وہ بھی واجب ہے. اور یہ بھی واجب ہے 3 اور 4 کی نماز میں صرف التحیات ہی پڑھنا، عبدو و رسولوں کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر کسی نے درود شریف شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد اتنے تک ایک جملہ ایک بات پوری ہوتی ہے، کم از کم یعنی اتنا پڑھ لیا، زیادہ پڑھو تو پھر تو سجدہ